ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تعریف و توصیف کبریائی بڑائی عظمت و حضور کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق و مالک، مدبر، مشکل کشا اور حاجت روا ہے. وہی اللہ رب العالمین جو تمام لوگوں کی بگڑیوں کو بناتا ہے. وہی اللہ سبحانہ و تعالی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. یہ دنیا جہان فانی ہے اور اسی کی ذات باقی ہے اور باقی رہنے والی ہے. وہی اللہ رب العالمین جب جیسا چاہتا ہے کرتا ہے اور اس نے جیسا چاہا کیا. اس اللہ رب العالمین کی ذات کو کوئی روکنے اور توڑنے والا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے معاشرے اور سماج میں ذلیل و رسوا کرتا ہے. وہی اللہ رب العالمین جو تمام کے تمام بادشاہوں کا اکیلا بادشاہ
اور ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم جتنی بھی بڑائی اور بیان کریں وہ کم ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام کے تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ و مجتبیٰ سرور کونین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے بڑی محنت اور مشقت کا سامنا کرتے ہوئے اس دین اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج اس خطبہ جمعہ کے اندر جو موضوع ہے وہ ہے توحید اور ابراہیم علیہ السلام۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر بھیجے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام کا اس دنیا کے اندر بھیجنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد توحید کا پرچار کرنا، اللہ رب العالمین کی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لانا، یہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت رہی۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے ایک جلیل القدر پیغمبر اور نبی گزرے ہیں۔ ان کی پوری کی پوری لائف توحید سے بھری ہوئی ہے۔ کوئی بندہ اگر توحید کا کام کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ توحید لوگوں کو کس طرح پہنچائی جائے، اس کا انداز کیا ہو اور اس کی ترتیب کیا ہو، تو اسے چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری کی پوری زندگی میں توحید پر قائم رہے اور لوگوں کو صرف اور صرف توحید کی طرف دعوت دیتے رہے۔ توحید یعنی اللہ رب العالمین کی طرف دعوت، ایک اللہ رب العالمین کے کلمے کی دعوت۔ جو لوگ راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں انہیں سیدھی راہ پر لانا، سیدھی راہ بتانا، اور معبودان باطلہ سے اور دیگر خرافاتوں سے ان کی زندگی چھڑا کر کے ایک رب العالمین کی طرف لانا، یہی مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں رکھا۔ ملک عراق میں ایک شہر بابل نامی شہر تھا، اور اس شہر میں ایک نمرود نامی آدمی کا بڑا زور و شور سے سلطنت چل رہی تھی، اور اس نمرود آدمی جو انسان جو بادشاہ تھا، اس کا مشیر اعلیٰ جو سب سے بڑا مشیر رہبر آزر بن ناقور تھا، اور یہی آزر بت پرست تھا، اور نہ صرف کہ بت پرست بلکہ بت تراش بھی تھا اور بت فروش بھی تھا۔ بت پرست، بت تراش اور بت فروش، بت کی عبادت بھی کرنے والا، بتوں کو بنانے والا بھی، تراشنے والا اور بتوں کو بیچنے والا بھی، یہ کام اس کا تھا۔ اور
نمرود کی قوم اتنی اندھی، عقل سے اندھی تھی، پیدل تھی، وہ یہ دیکھتی کہ آزر اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتا ہے اور وہ چند ٹکوں کی بنا پر چند روپیوں سے اپنی مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے انہی مٹی کے بتوں کو خرید لیتی اور ان کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتی۔ اللہ رب العالمین نے اس بت گھر کے اندر اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بت گھر کے اندر، آزر کے گھر کے اندر پیدا ہوئے۔ انہوں نے بچپنا گزارا اور بچپن سے جوانی کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ جیسے جیسے یہ اپنی زندگی گزارنا شروع کیے، انہوں نے اپنے گھر کا ماحول، انہوں نے اپنے معاشرے کا ماحول اور اپنے قوم کے ماحول پر بڑی گہری نظر رکھی۔ ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نبوت سے نوازا۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم نامی بچے کو اپنے انبیاء کرام کی لسٹ میں چنا اور اس ابراہیم نامی بچے کو، یہ جو آزر کے گھر میں پیدا ہوا، اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے نبی منتخب کر دیا اور انہیں پھر حکم دیا گیا کہ ابراہیم اب آپ توحید کا پرچار کریں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیں۔ اس قال له ربه اسلم، آپ اپنے رب العالمین کے حکم اور فرما برداری کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اس توحید کے پیکر نے جواب دیا اور اسلمت لرب العالمین، اے رب العالمین میں تیرے حکم کے لیے مکمل تیار ہوں۔ اب آئیے توحید کا کام کس طرح ہونا چاہیے۔ معاشرے میں اگر کوئی خرابی ہے، معاشرہ اگر بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، راہ ہدایت سے بھٹکا ہوا ہے، تو معاشرے کے اندر کس طرح دعوت و تبلیغ کی جائے، اس کا آغاز کیسے ہونا چاہیے اور کہاں سے ہونا چاہیے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو جب حکم ہوا تو حضرت ابراہیم نے یوں نہیں کیا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، اے میرے ملک کے بادشاہ، نہیں، سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر سے دعوت کا کام شروع کیا۔ سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر اپنے ابا کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی خرابی پائی جائے، اگر معاشرے میں اور سماج میں کوئی برائی پائی جاتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنے گھر کے اندر سے اس برائی کا خاتمہ کرے، پھر لوگوں کو سمجھائے۔ حضرت ابراہیم، اور سنیے، توحید کا کام کرنے کے لیے حکمت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ایسے ہی اگر آپ کسی کو سمجھانے لگے تو آپ کے توحید کی طرف نہیں آئے گا، آپ کی باتوں کو نہیں مانے گا۔ بڑی حکمت سے کام لیا حضرت ابراہیم نے، اور کس اچھے انداز میں اپنے ابا سے بات کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا حضرت ابراہیم کو جب ہم نے حکم دیا تو حضرت ابراہیم نے توحید کا کام اپنے گھر سے شروع کیا اور فرمایا یا میرے ابا، کتنے پیارے الفاظ ہیں، اے میرے ابا، اے میرے ابا، یا ابتی، اے ابا، آپ ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ ان معبودوں کی عبادت سے باز آ جاؤ۔ کیوں؟ ما لا يسمع ولا يبصر، اے میرے ابا، یہ جو بت ہے، مٹی کے بت، یہ نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور میرے ابا یہ تمہارے کسی نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہے، یہ تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، یہ دیکھ بھی نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے۔ اے میرے ابا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا، دیکھیں کتنے اچھے انداز، قرآن کریم بار بار ان کے الفاظ کو نقل کر رہا ہے، اپنے باپ کو، اس باپ کو جو توحید کے تیز سے بھی واقف نہیں ہے اور شرک کی شین میں ملوث پڑا ہوا ہے، شرک میں ڈوبا ہوا ہے، خود بھی شرک کر رہا ہے، لوگوں کو شرک کرانے کا اسباب بن رہا ہے، اس ابا کو کتنے اچھے انداز میں ابراہیم سمجھا رہے ہیں، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا، میرے پاس علم آ چکا ہے، میرے پاس توحید کی باتیں آ چکی ہیں، میرے پاس توحید کی روشنی آ چکی ہے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی، اے میرے ابا، آپ میری اتباع کر لیجئے، آپ میری پیروی کر لیجئے، ان معبودان باطلہ کی
عبادت کو چھوڑیے، ان معبودوں کی پرستش کو کرنا چھوڑیے. یہ جو معبود تم بنا رہے ہو، یہ جو تم خدا بنا رہے ہو، جو نہ سننے پر قادر ہے، نہ دیکھنے پر قادر ہے، اور نہ کسی نفع نقصان کے دینے پر قادر ہے. اے میرے ابا، مجھے اللہ رب العالمین نے توحید سے نوازا ہے، مجھے اللہ رب العالمین نے علم سے نوازا ہے. لما تعبد یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی. اے میرے ابا، میری اتباع کرو، میری بات کو مانو. کیوں؟ اہدک صراطا سویا. اے میرے ابا، اگر تم نے میری اتباع کر لی تو میں تمہیں سیدھی راہ کی طرف لے کر کے جاؤں گا، صراط مستقیم کی طرف تمہیں لے کر کے چلوں گا. وہ راستہ تمہیں دکھا دوں گا جو نبیوں کا راستہ ہے، وہ راستے کی طرف تمہاری توجہ دلاؤں گا جو نبیوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا راستہ ہے، جو صراط مستقیم کا راستہ ہے. اور اے میرے ابا سنو، یا ابت لا تعبد الشیطان. اے میرے ابا، تم شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو. وہ شیطان، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. وہ شیطان تو وہ شیطان ہے جو رحمان اللہ رب العالمین رحمان کا کھلا دشمن ہے. اے میرے ابا، اس شیطان کی اتباع سے باز آ جاؤ جو شیطان رحمان کا بڑا ہی ناشکر اور نافرمان ہے. آپ اس شیطان کی اتباع نہ کرو. اور اے میرے ابا سنو، مجھے یہ خوف لگ رہا ہے، مجھے یہ ڈر بھی ہے کہ اگر تم نے شیطان کی اتباع کو نہ چھوڑا، اگر تم نے شیطان کی پیروی کو نہ چھوڑا، تو کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے، کوئی اللہ رب العالمین کی طرف سے نادانی آفت نہ آ جائے. توحید کی بات آپ کتنا ہی اچھے انداز میں کیوں نہ کریں. دیکھ رہے ابراہیم بار بار کیا کریں، اے میرے ابا، اے میرے ابا باز آ جاؤ. کتنے اچھے اور احسن انداز میں گفتگو کر رہے ہیں. مشرک ہے اور مشرک شرک کی باتوں میں اور شرک میں ملوث ہے. آپ کی توحید کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوگا اگر اللہ رب العالمین اس کو ہدایت نہیں دے گی.